رزق کا بندوبست پروردگار نے کر دیا. ہمارے ایک دوست ڈاکٹر صاحب تھے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ پہاڑی علاقے میں ذرا گھومنے پھرنے گئے. ایک پہاڑ پر گول خوبصورت سا پتھر تھا. اس پر جب ان کی نظر پڑی نا تو ان کی بیٹی نے کہا کہ ممی وہ پتھر دیکھو، جیسے ہمارے ڈرائنگ روم کا کلر ہے نا بالکل اس سے میچ کرتا ہے. ماں نے کہا بیٹی اٹھا لو. وہ گول سا پتھر تھا، چھوٹا سا، انہوں نے اٹھا لیا. ان کی وائف نے کہا کہ ہم اس کو سفر کی یادگار کے طور پر اپنے ڈرائنگ روم میں رکھیں گے. 2 سال وہ پتھر ان کے ڈرائنگ روم میں رہا. ایک دن ان کی بیوی صفائی کر رہی تھی خود. اس نے جب پتھر کو اٹھایا تو وہ پتھر اس کے ہاتھ سے پھسلا تو فرش پہ اوپر گر کے 2 ٹکڑے ہوا. اس نے دیکھا تو اس کے اندر ایک سوراخ تھا، ایک کیویٹی تھی اندر. جب اس نے دیکھا تو ایک کیڑا اس میں سے نکل کے فرش کے اوپر چلنے لگے. حیران کہ 2 سال یہ پتھر ہمارے گھر پہ رہا. اے مالک تو کتنا بڑا ہے، بند پتھروں نے دی تو کیڑوں کو غذا پہنچا دیتا ہے. رزق جس کا ہو اس کو مل کے رہتا ہے. ایک دفعہ ہمیں سفر کرنا تھا، گرمی کا موسم، تو میں نے گاڑی چلانے والے بندے سے کہہ دیا کہ بھائی صبح ذرا جلدی نکلیں گے تاکہ دھوپ ہونے سے پہلے پہلے کوئی 4-5 گھنٹے کا سفر ہے یہ مکمل کر لیں. لاہور سے خانیوال جانا تھا. اس نے کہا بہت اچھا. اب اللہ کی تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ جب ہم نے سفر شروع کیا تو صبح صبح تو سڑکیں خالی ہوتی ہیں اور سڑک بنی ہوئی بھی اچھی تھی، تو ڈرائیور سفر طے کرنے کے شوق میں اس کو ذرا تیزی سے طے کر رہا تھا. یہ عاجز پچھلی سیٹ پر بیٹھا کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا. اچانک اس ڈرائیور نے نا زور کی بریک لگائی، کافی زور کی بریک لگائی نا تو جیسے کوئی چیز گاڑی کے ساتھ ٹکراتی ہے ایسے فرنٹ پہ ذرا ٹکرائی بھی صحیح، آواز سی آئی. میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے حضرت بس کتا آگے آ گیا تھا، میں نے بچانے کی بڑی کوشش کی مگر لگتا ہے وہ نیچے آ گیا. میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ نے رات کو نیند نہیں پوری کی، آپ کو نیند آ رہی ہے. آپ کو میں نے پہلے بھی سمجھایا کہ جب سفر پہ نکلنا ہو تو رات نیند پوری کرتے ہیں. اچھا ایسے کریں کہ آگے آپ کو کوئی ہوٹل ملے تو ذرا روکنا، میں آپ کو ایک ڈرائیور کپ چائے پلاؤں گا تاکہ آپ کی نیند ٹھیک ہو جائے. خیر اس نے پھر گاڑی بھگانی شروع کر دی. 30 یا 35 میل گاڑی چلی اور 35 میل کے بعد جا کر ایک ریسٹورانٹ تھا سڑک کے بالکل اوپر بڑا. اس نے وہاں جا کے گاڑی روکی. میں نے اسے کہا آپ چائے پیئیں، تو دل میں خیال آیا کہ بھئی وہ پتہ نہیں آگے کوئی چیز لگی تھی تو ڈینٹ پڑا، کیا ہوا، میں ذرا دیکھوں جو صحیح. تو اس عاجز نے نیچے اتر کے جو فرنٹ پہ آ کے دیکھا تو حیران رہ گیا کہ آگے کے بمپر کے اوپر وہ کتا آرام سے بیٹھا ہے. یا اللہ، 35 کلومیٹر ہم نے تیز رفتاری کے ساتھ سفر کیا، 120 30 40 پہ گاڑی تھی، کتا یوں بیٹھا ہوا. اب میں نے جب کتے کو قریب سے دیکھا، اس نے بھی دیکھا اور محسوس کیا کہ گاڑی تو بند ہے، تو اب وہ آہستہ سے نیچے اترا تو 1 میٹر کے فاصلے پر ریسٹورانٹ والوں نے ہڈیوں کا ڈھیر لگایا ہوا تھا تو اس نے آرام سے ہڈیاں کھانی شروع کر دی. میں نے کہا اللہ، بس اب بات سمجھ میں آ گئی. اصل میں اس کا رزق آپ نے یہاں رکھا ہوا تھا اور کتے کے اندر اتنی استطاعت نہیں تھی کہ یہ چند منٹ میں اتنا فاصلہ طے کرتا. اللہ نے آپ کی ہماری گاڑی کو اس کی رائڈ بنا دیا. تو ہوا کیا تھا، ادھر ڈرائیور نے بریک لگائی
اور ادھر اس کتے نے جمپ لگایا تو گاڑی ذرا جہاں آہستہ ہوئی وہ بمپر کے اوپر آ کر یوں پڑا اور وہیں بیٹھ گیا. نہ اس کو چوٹ لگی نہ کچھ. 35 کلومیٹر کا سفر اللہ نے کروا دیا بغیر ٹکٹ کے. رزق کا معاملہ اللہ کے اختیار میں. وہ ہڈیاں تھیں اس کا رزق، اس نے کھانا تھا، اللہ نے تعالیٰ نے اس کو پہنچانا تھا. ایک صاحب کوئٹہ میں تھے، ان کا بیٹا تھا کوئی 7-8 سال کا. اب یہ بچے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا، یہ کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتے ہی رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے. بے بکری، بے بندر، بے بچہ، یہ تینوں کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہیں گے، آرام نہیں ان کو. وہ چنے بیٹھا کھا رہا تھا، اور چنے کیسے کہ یہاں سے اٹھا کے نا وہ پھینکتا اور منہ سے کیچ کرتا، پھر دانا پھینکتا پھر منہ سے کیچ کرتا. اللہ تعالیٰ کی شان کے بے دھیانی میں جو اس نے دانا پھینکا نا تو سیدھا ناک کے اندر چلا گیا. اب اس نے جلدی سے انگلی جب اور اندر پینک ہو گیا تھوڑا، اور اس کو اگر اس نے نکالنا چاہا تو وہ اچھی طرح ناک کے اندر کے سوراخ میں پہنچ گیا. اب وہ ماں کے پاس آیا، امی یہ ہو گیا ہے. اب ماں سمجھدار تھی، وہ کہنے لگی کہ اس نے اتنا آگے پہلے سے پہنچا دیا، اگر میں نے کوشش کی تو ایسا نہ ہو کہ یہ اور اندر چلا جائے، زخم ہو جائے، کوئی کمپلیکیشن ہو جائے. مگر عجیب اللہ تعالیٰ کی شان کہ اسی دن انہوں نے لاہور واپس آنا تھا اپنے کسی عزیز کی شادی کے سلسلے میں، اور 1.25 گھنٹہ فلائٹ میں باقی رہ گیا تھا. بس ابھی وہ ماں اس سے بات کر ہی رہی تھی، اتنے میں خامد گھر آیا، کہنے لگا مجھے دفتر سے آتے ہوئے دیر ہو گئی، جلدی جلدی اب سامان اٹھاؤ، چونکہ 15 منٹ ایئرپورٹ پہنچنے میں لگیں گے اور گھنٹہ پہلے رپورٹ کرنی ہوتی ہے، اور فلائٹ نہیں میں مس کرنا چاہتا، اوور بکنگ ہے. لو جی، اس بیوی نے کہا جی کہ اس کے ساتھ تو یہ ہو گیا. اس نے کہا اس کی شرارت کا نتیجہ ہے نا، تو اب اس کو ہے تو کچھ نہ، تھوڑا عجیب سا فیل ہو رہا ہے، اس کو کہو کہ یہ گھنٹہ ڈیڑھ اس کو برداشت کرے، ہم وہاں لاہور پہنچ جائیں گے تو وہاں جا کر ہم ہمارے کزن ایک ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں، ان سے یہ نکلوا لیں گے. چلو جی، بچے کو ماں نے سمجھایا بیٹا گھنٹے ڈیڑھ کی بات ہے تو اس کو برداشت کر لے، وہاں جا کے نکلوا لیں گے. یہ لاہور پہنچ گئے. اس سے آگے جس شہر پہنچنا تھا سامان رکھا، اس نے بچے کو لیا اور اپنے کزن کے گھر. جب وہاں پہنچا تو کزن واش روم میں نہا رہا تھا. اس کی وائف نے اس کو بٹھایا ڈرائنگ روم میں اور کہا جی کہ بس جیسے ہی وہ ابھی واش روم سے باہر آتے ہیں ابھی آپ کے پاس آتے ہیں، آپ بیٹھے، میں کچن میں چائے بناتی. وہ چائے بنانے چلی گئی، یہ انتظار میں بیٹھ گئے. اتنے میں اس بچے کو چھینک آئی، اور چھینک ایسی زور کی تھی کہ ناک میں سے وہ دانہ نکل کر فرش پر گرا. تو ڈاکٹر صاحب کے ہاں ایک مرغی تھی، وہ قریب پھر رہی تھی، اس نے دانے کو چگ لیا. وہ دانہ اس مرغی کی غذا تھی. اب وہ 1000 میل سے زیادہ کیسے دور پہنچے؟ اللہ نے اس کو پہنچانے والا بنا دیا. چل بھائی، ہماری ٹی سی ایس ایسی ہوتی ہے، ہماری فیڈرل ایکسپریس ایسی ہوتی ہے. ہاں میرے مالک، یاد رکھیں اگر کسی پہاڑ کے نیچے کوئی پانی کا قطرہ ہو اور وہ کسی کا رزق ہے تو بندہ جب تک اس رزق کو نہیں کھائے گا تب تک اس کو موت نہیں آ سکتی. اس بارے میں اپنے رب پہ یقین پکا کر لیجیے، ٹھوس یقین، جو میرے مقدر میں ہے پروردگار نے مجھے پہنچانا ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رزق جو ہم نے تقسیم کیا ہے اللہ رب العزت پہنچا دیتے ہیں.
بلکہ اس بارے میں تو شاید پچھلے رمضان یا اس سے پچھلے رمضان ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ ایک مسجد کے عالم نے مسئلہ کیا کہ بھائی جس کا رزق ہو اس کو ضرور پہنچ کے رہتا ہے. ایک نوجوان دیہاتی تھا تو ان پڑھ. اس نے کہا یار اس کو آزماتے ہیں کہ میں جب نہیں کھاتا تو مجھے رزق کیسے پہنچے گا. اس نے کھانے پینے سے ہڑتال. ماں نے اس کے لیے پراٹھا بنایا, ناشتہ بنایا, بیٹے کھا لے. نہیں میں نے نہیں کھانی. ماں نے بہت سمجھایا, وہ کھانے پہ مانتا ہی نہیں تھا. اللہ کی شان دوپہر کا وقت ہو گیا. ماں منت سماجت کرتی رہی. جب اس نے دیکھا نا کہ مجھے بہت ہی زیادہ پریشرائز کر رہی ہے تو وہاں سے اٹھ کے بستی کے قریب کھلی سی جگہ تھی, درخت تھے وہاں کافی. اس نے کہا میں وہاں جا کے دوپہر آرام کرتا ہوں, بس میں نے نہیں کھانا, میں دیکھتا ہوں مجھے رزق کیسے پہنچتا ہے. وہ وہاں جا کے درختوں کے درمیان سو گیا. اب ماں بیچاری اس کے پیچھے چلتی ناشتہ لے کے وہیں پہنچ گئی. بیٹے کچھ کھا لے. انہوں نے کہا امی مجھے آپ مجبور نہ کریں, میں نے نہیں کھانا. خیر اس کے کاموں میں دیر ہوئی تھی. اس نے اس کا کھانا تو وہیں رکھا تو اس کو چھوڑ کے وہ آ گئی. اب اس کو بھی گرم گرم مہک آ رہی تھی کھانے کی تو جی جا رہا تھا. تو وہ اٹھ کے تھوڑا دور لیٹ گیا, تھوڑا اور آگے, کہ مجھے کھانے کی خوشبو ہی نہ آئے. اللہ تعالیٰ کی شان کہ کوئی لوگ تھے جو چور تھے اور وہ دوپہر کے وقت جب گرمی کی شدت ہوتی لوگ گھروں میں دبک ہوئے بیٹھ جاتے, وہ ان کا میٹنگ پوائنٹ تھا. وہاں بیٹھ کے وہ پلاننگ کرتے تھے. اب جب گرمی دوپہر کی شدت ہوئی تو وہ وہاں پہنچے. ان میں سے ایک نے جو کھانے کی مہک سونگی کہنے لگا یار یہ تو بڑا مزیدار کھانا ہے. وہ اٹھا کے لے آیا. ان کا جو بڑا تھا نا وہ سمجھدار تھا. وہ کہنے لگا نہیں مت کھانا, ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس میں زہر ملائی ہو. اور ہمارے لیے ٹریپ ہو, یہ نہیں کھانا. اس نے کہا کون ملا سکتا ہے؟ اس نے کہا اچھا یار جس نے ملائی ہوگی قریب ہی ہوگا کہیں, ذرا دیکھو تو صحیح. اب وہ جو ادھر چلے تو یہ صاحب پڑے ہوئے مل گئے ان کو. انہوں نے پکڑ لیا. اچھا تم مکاری کر رہا ہے, لیٹا پڑا ہے, تو نے یہ کھانا رکھا, چل کھا اس کو. کہتے جی میں نہیں کھاتا. اب ان کو پکا یقین ہو گیا کہ اس نے ہی کچھ ملایا ہے. وہ کہنے لگے کھا. کہتے میں نہیں کھاتا. اب انہوں نے جوتے اتارے اور اس کے لگانے شروع کر دیے. خوب جوتے مارے. جب ٹکا کے اس کی پٹائی کی نا تو اس نے کہا کہ زبردستی اس کے منہ میں ڈالو. اب اس نے ایک نے منہ کھولا, دوسرے نے زبردستی لقمہ ڈالا, تیسرے نے جوتے لگائے. جب لقمہ اندر گیا کہنے لگا مارو نہیں, میں تمہیں بتا دیتا ہوں, بات بتا دیتا ہوں. تو بات کیا ہے کہ جی اصل وجہ تو یہ تھی اس میں کوئی زہر نہیں ہے. تو بہرحال آپ لوگوں نے جتنا مار لیا اتنا ہی کافی ہے, خدا کے واسطے اور کچھ نہ کو. خیر انہوں نے چھوڑ دیا. اب یہ گھر آ گیا, روٹی کھانی شروع کر دی. خیر اب جب اگلا جمعہ کا دن آیا تو مولانا صاحب نے پھر آگے جو ہے وہ اپنا مسئلہ چھیڑا اور مزید آیتیں اور حدیثیں اور ساری بتائیں. یہ غور سے سنتا رہا. جب جمعہ پڑھ لیا نا تو اٹھا اور مولانا صاحب سے آ کے ملا. کہتے مولانا صاحب آپ مسئلے ادھورے نہ کیا کریں, مسئلے پورے کیا کریں. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ کہ مولانا آپ مسئلے ادھورے کرتے ہیں, مسئلے پورے کیا کریں. اس نے کہا پورے کیا؟ یہ آپ نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ جس کا رزق ہوتا ہے اس کو پہنچ کے رہتا ہے. تو بھائی یہ پورا مسئلہ ہی تو کیا. کہنے لگا یہ ادھورا ہے. پورا مسئلہ یہ ہے جس کا رزق ہو اس کو پہنچ کے رہتا ہے, اور جو نہ کھانا چاہے اللہ اس کو جوتے مار مار کے کھلاتا ہے. تو واقعی ایسی بات ہے. آپ نیت تو کریں کہ میں نہیں کھاتا, دیکھیں اللہ آپ کو کیسے کھلاتے ہیں. مجبور ہو کہ آپ کو کھانا پڑے گا.
ماں میرے مولا آپ کیسے دینے والے رزاق ہیں، کیسے پہنچانے والے رزاق ہیں۔ اللہ رب العزت نے رزق کا ذمہ لیا ہے، اور یاد رکھنا کہ جب بندہ اس رزق کو نیکی کے کام میں استعمال کرتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس رزق میں برکت دے دیتے ہیں۔